ایک آدمی نے رائیونڈ میں رات کو دعا کی، اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے کسی ابدال سے ملا دے۔ خواب میں بتایا گیا کہ رات صبح کو نماز میں آپ کے ساتھ جو ساتھ کھڑا ہوا ہوگا دائیں طرف یا بائیں، وہ ابدال میں سے ہوگا۔ اللہ کی شان کے مولانا احسان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تو مولانا احسان صاحب کو خواب سنایا تو اس نے کہا کہ بھائی ابدال بنانا آسان ہے، عبدالوہاب بنانا مشکل ہے۔ تو اسی ممبر پر کرک کے اجتماع سے جب آیا مولانا احسان صاحب ادھر آدھا گھنٹہ بیان کیا، یہ جملہ بہت ضروری ہے ہمارے کام کرنے والوں کے لیے۔ اللہ مجھے بھی یہ جو کہہ رہا ہوں اندر دل کے گہرائی میں بیٹھا دے کہ اللہ پاک دین کا کام اس سے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک دین کا کام کس سے لیتے ہیں؟ ایک تو زبان پر ہے، ایک اندر۔ یہ پہلے جو لوگ تھے یا اللہ، اس لیے اللہ نے ان کو ایک مقام دیا تھا۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات نصیب کرے۔ انسان یہ گوشت اور ہڈی نہیں ہے، یہ صفات سے قیمتی بن جاتا ہے۔ تو اور کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا۔ آج رائیونڈ کے بہت بڑے بزرگ ہمارے نظر میں عبدالوہاب صاحب کے ساتھ بہت صحبت، ہٹک کالونی میں پچھلے شب جمعہ بیان تھا، آج ہنگو چلے گئے، ہمارے پاس تھی۔ صبح میں بتایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب مفتی زین العابدین صاحب کی بات، ایک بات تو یہ بتائی کہ بھائی یہ تبلیغ کا کام نعمت ہے، اور اللہ کی یہ سنت ہے، عادت ہے کہ جس نعمت کی شکر کرو گے اللہ تو جتنے ہم آئے ہیں دل دل میں شکر کرے کہ اس کو واٹ میں لاکھوں لوگ ہیں، ان چند ہزاروں کو اللہ نے چن کر کے لایا، اللہ نے پسند کیا ہے۔ یہ حدیث ہے اذا حب اللہ عبدا ساق الیہ الموعظہ او ساقہ الی الموعظہ۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی پیچھے لوگ بیچتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ ہم تنگ ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں بلاتے نہیں ہے، ہمارے پیچھے گشت آتی ہے، یا اس کو اٹھا کر کے ایسی جگہ لے کے جاتے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے تو ہم دل سے اللہ سے راضی ہو۔ یہ معمولی نعمت نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دعوت والا کام یہ نبیوں کو دیا جاتا تھا، اللہ نے اس امت کو نبیوں کی سیٹ پر بیٹھایا ہے۔ نبی نہیں ہے لیکن یقین کرو مدد اور نصرت اور اجر وہ ہے۔ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، یہ امت اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام قرآن میں اس کا ذکر ہے، داؤد پیغمبر ہے علیہ السلام، ہاں سلیمان علیہ السلام کا باپ ہے۔ وحی بھیجی دی، یا داؤد انی افترست علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفترست علی الانبیاء والرسل۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر وہ ڈیوٹی فرض کی ہے، انی افترست، میں نے وہ ڈیوٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، جو ڈیوٹی میں نبیوں پر فرض کرتا تھا، جو کام نبیوں کو دیا تھا وہ اس امت کو۔ وَإِذَا يَأْتُونِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ نُورُهُمْ مِثْلَ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ۔ اس ڈیوٹی کو دنیا میں کرتی ہوئی قیامت میں میرے سامنے جو پیش ہوگی یہ امت، ان کے چہروں کا نور نبیوں جیسا نور ہو۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کام دیا۔ پھر ہمارے زمانے میں یہ 100 سال پہلے یہ کام نہیں تھا۔ تفسیر مظہری میں ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اس آیت کے تفسیر میں صحابہ سارے کے سارے نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، صحابہ سارے ایک فکر کے تھے، نبوت کے رنگ میں رنگ، تابعین میں سے اکثر اور تبع تابعین میں تھوڑے، یہ 3 صدیوں کے بعد پھر یہ کام رک گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں نبوت کا نور مدم پڑ گیا، ولایت کا ظہور ہو گیا۔ نبوت کا نور، نبی اور ولی میں کیا فرق ہے؟ ولی کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ اور سارے امت کو اولیاء بنا دے۔ امت ولی کی مثال کنویں کی سی ہے،
वली की मिसाल, कुएं से लोगों को फायदा होता है या नहीं होता है? आपसे पूछता हूं, कहते नहीं है? होता है। कुओं से लोग ट्यूबवेल लगा करके खेत भी, वो फसलों को पानी भी देते हैं, कपड़ी भी धोते हैं, पीती भी है, घरों में सारी ज़रूरियात कुओं से पूरा होता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ात का मिसाल, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की भी है, दोनों की, मसलो मा बासानी अल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म का मसल गैसिन, अपना मिसाल कुएं का नहीं दिया है, वो बारिश का दिया है। क्या दिया है? कुआं किसी के पास जाता नहीं है, जरूरतमंद आते हैं, जो जरूरत हो वो आ जाते हैं, लेकिन बारिश हर जगह जाती है, खुद बरसती है, जिसका दिल हो उस पर भी बरसती है, जिसका नहीं उस पर भी बरसती है। अभी कल हम कहते या अल्लाह बारिश होगी, अभी खत्म कर दो, सर्दी ज्यादा हो गई। हाँ? तो बारिश का फायदा बहुत ज्यादा होता है। आप खुद समझदार लोग, यकीन करो, जब बारिश ही नहीं होगी तो कुएं में पानी कहां जाएगा? नीचे एक साल ये जर्मे में कुएं बोरिंग करती थी, नीचे जाती थी, पानी नीचे जाती, चश्मे खुश्क हो गए थे। बारिश होगी तो नहरें, कुएं, हर चीज में पानी ज्यादा। दावत वाला काम होगा तो जिक्र वाले लोग पैदा होंगे, इल्म वाले पैदा होंगे। कल वो बता रहे थे वहां कि ब्लैकबर्न में, मैं खुद ब्लैकबर्न में गया हूं इंग्लैंड में, ये बाबर साहब बता रहे थे, अभी एक महल्ले में सनद याफ्ता 100 उलमा पैदा हो गए। 100 नहीं, 200 बताए। कितने? पाकिस्तान में किसी महल्ले में 200 उलमा तो हमें मालूम नहीं है। 100 भी किसी महल्ले में, कुवाट में तो नहीं। जब कुवाट में नहीं तो कहां होगा? वहां ये काम की बरकत है। तो हम इस काम पर शुक्र करें। और फिर अल्लाह ने हमारे मुल्क को माशाअल्लाह, अल्लाह हमें नकदरी से बचाए कि पाकिस्तान में रहती हुई भी इस काम से एक आदमी महरूम हो जाए। इससे बड़ा कम नसीब इंसान नहीं है कि मेरे काम जरूरी है, मैं फारिग नहीं हूं। नबी के काम के लिए तू फारिग नहीं है। और ये भी बताया कि जितना हम कर सकते हैं उसमें कसूर न करें, फिर जो नहीं कर सकते अल्लाह दरवाजे खोलेगा। जो हम कर सकते वो नहीं करते, अगर जो कर सकते हैं उसका एहतमाम करें, अल्लाह बड़ा करीम है, बंद दरवाजों को खोलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये फिर आज बताया कि ये काम मकसूद नहीं है। काम से हम कोई चीज चाहते हैं, वो पूरा दीन इंसानियत में जिंदा करना है। इस काम से मकसूद किया है, क्योंकि दीन के बगैर किसी की जिंदगी न बनी है। काश हमें मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ, बाज़ बातें मुकशनासी नहीं समझता हूँ, ये हकीकत बोलता हूँ। लेकिन खुदा की कसम, कुरान के बारे में आज मुसलमान ऐसा है जैसे कुरान पर ईमान नहीं है। सारा कुरान इससे भरा पड़ा है और कुरान को देखते नहीं है, समझते नहीं है। कुरान में है कि जितनी भी कौमें कामयाब हो गई, दीन के रास्ते से कामयाब हो गई। किस रास्ते से? कुरान से सही खबरें हैं, सही तारीख है। कोई और किताब कुरान जैसा आ सकता है? कुरान में ये बताया गया है कि जितनी भी कौमें कामयाब हो गई, वो किस रास्ते से? माल के रास्ते से, मुल्क के रास्ते से, इंजीनियरिंग के रास्ते से। और जितनी कौमें बर्बाद हो गई, वो किस रास्ते से? माल की कमी की से, कि उनमें इंजीनियर नहीं थे, उनमें डॉक्टर नहीं थे, कोरोना का इलाज करने वाले नहीं थे, इसलिए हलाक हुए। कोरोना का इलाज तो अमेरिका में ज्यादा डॉक्टर होंगे, लेकिन वहां ज्यादा है, हकीकत है, वहां से फोनें आती हैं, वहां ज्यादा है पाकिस्तान से। जितनी भी कौमें हो गई, आज हम भी अंधे हो गए, खुदा की कसम अंधों के पीछे जाते हैं। वो जो बताते हैं उस पर यकीन है, कुरान जो बताता है, नबी जो बताता है, मुसलमान को उस पर यकीन नहीं।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ میرے پیارے بھائی میری بات نہیں ہے، اس پیارے پیغمبر کی بات ہے کہ ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ اس سے دنیا میں زیادہ عقل مند سمجھدار آدمی دنیا میں نہیں گزرا ہے. قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیلوی نے، مولانا سعد صاحب نے بیان کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا تھا، عقل سارے دنیا کے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس عقل کی روشنی میں ایک بات کہی ہے، اور ہم کہتے یہ بات ہماری سمجھ تمہاری سمجھ پر آگ لگ جائے، تم اندھوں کے پیچھے جاتا ہے. نبی نے فرمایا ہے، یعنی یہ بات ہے، حقیقت ہے، کسی کو اچھی نہیں لگے گی لیکن خدا کی قسم ہے حق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل حدیث میں کہ جب بے حیائی زیادہ ہو جائے گی تو ایسی بیماریاں آئیں گے، وَلَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. یہ نبی کے الفاظ ہیں. جب بے حیائی زیادہ ہو جائے گی تو ایسی بیماری آئیں گے. نبی کی بات ہے، پیشنگوئی وہ ہو کر رہے گی کہ باپ دادا نے نام نہیں سنا تھا. پچھلے سال اس وقت کرونا کا کوئی نام جانتا تھا؟ ابھی وہ تجویز ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہے، لیکن وہ تو اصل نہیں ہے. تجویز ہے، اصل تو یہ ہے کہ نبی نے جس چیز کو روکنے کا بتایا کہ بے حیائی کو ختم کرو، اس کو دن بدن پلا رہا ہے. دن بدن بے حیائی پھیل رہی ہے، اس کو زیادہ کر رہے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے آگ کو بجھانے کے لیے خشک گھاس اس پر ڈال رہا ہے، خشک لکڑیاں ڈال رہے ہیں، آگ بجھاتا ہوں. کرونا خود آتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، اتنا یقین ہے تو کرونا تو خود، یہ کس کے ارادے سے آتا ہے؟ اللہ سے پوچھ کر کے آتی ہے. 89 میں انگلینڈ گیا تھا، وہاں ڈیوزبری میں مولانا ابراہیم صاحب جوڑ پر آئے تھے، مرکز میں، ڈیوزبری مرکز میں بیان کرتے تھے. حیات صحابہ میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس بیماری آ گئی، بخار، انسانی شکل میں بخار آ گئی. یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو کہ کن کے پاس چلی جاؤں. بخار بھی پوچھتی ہے کس کے پاس جاؤں. نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ بخار کون چاہتا ہے بیماری. لیکن قبا والے، نبی علیہ السلام مدینے سے پہلے قبا میں ٹہرے تھے. ایک چھوٹی بستی تھی، وہاں مسجد قبا ہے. ابھی وہاں 2 رکعت پڑھو گے عمرے کا ثواب ملتا ہے. مسجد قبا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق انت، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اس کے پاس بھیج دیا. قبا والے مرد عورت چھوٹے بڑے سب بخار. 3 دن گزر گئے نبی علیہ السلام کے پاس، مدینہ قریب تھی 3 دن. یا رسول اللہ، ہمیں تو اتنا بخار چڑھ گیا کہ کوئی بھی بخار کے بغیر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 باتیں ہیں، اگر صحت چاہتے ہو دعا کروں گا ابھی بخار چلی جائے، اگر مغفرت چاہتے ہو بخار کا اپنا وقت پورا کر کے جائے گی تو مغفرت ملے گی. یا رسول اللہ پھر دعا نہ کرو، بخار اپنا کام کر لے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ بخار خود نہیں آتے، بیماری یعنی یہ تو ہماری ایمان کی کمی ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر نوالا انسان جو منہ میں رکھتا ہے یہ اللہ سے پوچھتی ہے. ہر نوالا، پوری روٹی نہیں، ہر نوالا اللہ سے پوچھتی ہے کہ میں اس انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ بنوں کا یا نقصان کا. کائنات کا ذرا ذرا اللہ کے حکم سے جکڑا ہوا ہے، کسی کو نفع و نقصان دینے میں آزاد نہیں ہے. وہ تو اوپر والے سے پوچھتا ہے، اس کو ساتھ کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. یہ ہمارے اندھوں کو احساس نہیں ہے. وہ اندھے جو کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے یہ جا رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتائی ہے اس کا کسی مسلمان کا اس طرف نظر نہیں جاتی کہ بھئی اعمال کو اختیار کرو. ہاں، اعمال. تو میرے پیارے بھائیو، سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ جو بھی کامیاب ہوا ہے وہ دین کے راستے سے. ابھی یقین کرو، ممبر پر بات کرنا آسان ہے، یہ حقیقت بول رہا ہوں، لیکن پورا دین مولوی یوسف رحمہ اللہ عام آدمی نہیں ہے. وہ فرماتے پورا دین آج نہ کسی مولوی صاحب کے پاس ہے، نہ کسی پیر صاحب کے پاس ہے، نہ تبلیغی کے پاس ہے.
فرق ہے کم و بیش کا. پورا دین جو آتا ہے تو دنیا کی زندگی جنت بناتی ہے، گارنٹی ہے، اللہ پاک کی طرف سے گارنٹی ہے. مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کا مفتی اعظم ہے، وہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے جو پورے دین پر چلے گا اللہ اس کو 2 جنتیں دے گا، ایک مرنے کے بعد، ایک اللہ پاک اس انسان کی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بنائے گا. اور دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اللہ پاک نے بالکل دین آسان کر دیا ہے. لیکن ہم خواہشات پر چلتے ہیں. احکامات شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا. اس میں تفسیر میں لکھتا ہے اس آیت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جو آدمی اس دین پر چلتا ہے جو اس کی طبیعت، عادت، مزاج کے موافق ہو، اور جو دین اس کی طبیعت، عادت، مزاج کے مخالف ہو، اس میں قصور کرتا ہے، تو یہ بعض احکام پر چلنا اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا. تفسیر عثمانی میں لکھا. آج بھی ایسا ہے. دین صرف نماز نہیں ہے، 24 گھنٹے زندگی اللہ کے حکم. بازار جانا بھی دین ہے، بازار جانا بھی، دکان پر بیٹھنے بھی دین ہے، لیکن وہ یہ نہیں جو تو بیٹا ہے. ہاں، بازار دکان پر بیٹھی ہوئی تم روزانہ نبی کی دعائیں حاصل کر سکتا ہے، ایسی ترتیب بتایا ہے. اللہ رحم کرے اس تاجر پر جو بیچنے میں بھی نرمی کرنے والا ہو، خریدنے میں بھی نبی کی دعا روزانہ. غریب آدمی کے ساتھ غربت کو دیکھ کر کے آدمی رحم کرے، اور بدعائیں بھی لے سکتا ہے. کسی غریب کو قرضہ دے دیا اور ابھی اس کے پاس ہے نہیں، مجبوری ہے، تو کہتے ہے جہاں سے بھی مجھے پیدا کرنا. اس آدمی کے ساتھ اللہ پاک قبر میں سختی کرے گا. جو قرضہ وصول کرنے میں سختی کرے گا اللہ پاک اس کے ساتھ قبر میں سختی کرے گا. دین 24 گھنٹے کی زندگی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے بنیاد جو ہے وہ یقین ہے کہ ہمارے دل میں آئے کہ ہماری زندگی بنانا بگاڑنا کس کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ کی ماننا آسان ہے. آج تو اللہ کے ہاتھ میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، ویسے کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن دکان سے اٹھ نہیں سکتے، تکبیر اولیٰ کی نماز چلی جاتی ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے. اگر اللہ کو جانتا تو دکان کو اذان، صحابہ اذان کو کی آواز سن کے دکانوں کو ایسے ہی چھوڑ جاتے تھے. اب نہ جماعت جاری ہے اور وہ پرواہ بھی نہیں ہے. یقین یہ ہو کہ زندگی میرا اللہ ہی بنائے گا. اور بالکل یہ ہے قرآن کی بات ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رولاتا ہے. اللہ ہنسانے پر آئے تو جھونپڑی میں آپ کو ہنسا سکتا ہے، اللہ رولانے پر آئے تو کروڑوں کی کوٹھی میں پریشان کرے گا. اور اللہ کس کو ہنساتا ہے، کس کو پریشان کرتا ہے، یہ ضابطہ ہے. پشتو کہ یہی نہ پڑ سنگ بات شہی نہ دا جی چاپو گاڑی کے فیٹ شوا. ایسا دندن حکومت نہیں ہے. جو اللہ کے احکامات پر چلتا ہے اللہ اس کی زندگی بناتا ہے. اللہ نے ہمیں قرآن کے میں واقعات بیان کیا ہے. سب سے پہلے ہمارے باپ کا، آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے، تاکہ اولاد سمجھ جائے. سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جنت میں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، تو اور بیوی جنت میں آزاد پیرو، جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ایک پابندی، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. خیال کرو اس درخت کے قریب نہ جاؤ پھر قصوروار بن جاؤ گے. ایک درخت بتائے، ایک پابندی لگائی. اللہ نے پابندیاں بھی لگائی ہے. شیطان الٹی سبق پڑھاتا ہے. یا اللہ، یہ بہت گر کی بات ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ، شیطان الٹی اللہ کے حکم توڑنے میں تمہیں زندگی بنانا دکھاتا ہے کہ جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، کسی سے چھین لیا، فراڈ کی تو تمہاری زندگی بنے گا، پیسہ آئیں گے. تم نے اپنے لیے خدا کی قسم میزائل رکھ دیا، پتہ نہیں کس وقت پٹے گا. اللہ کو ناراض کر دیا. جب اللہ کا حکم توڑو گے، اللہ کا حکم توڑنا میزائل ہے. عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ فلانی جگہ دھماکہ ہوا. دھماکہ میں بے گناہ لوگ مرتے ہیں یا نہیں ہے؟
جو آدمی نماز نہیں پڑھتا یہ خود دھماکہ پھیر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس علاقے میں مصیبت آئے گی اور اس کی وجہ سے اور لوگوں کو نقصان ہوگا۔ جو سود لیتا ہے وہ خود دھماکہ پھیر رہا ہے۔ اللہ کے حکم توڑنا میزائل ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ڈیل دیتا ہے۔ مجرم سمجھتا ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے کہا کہ آزاد پھرو، لیکن ایک یہ درخت کے قریب نہ جاؤ۔ شیطان نے کہا کہ تمہارا جنت میں ویزا ختم ہو رہا ہے، ابھی ویزا نیا کرنا ہو تو اس درخت کو کھانا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس درخت کو کھاؤ۔ تو جب درخت کھایا تو زندگی بن گئی یا بگڑ گئی؟ یا اللہ، بڑے لوگوں کے ساتھ چھوٹے غلطی پر زیادہ پکڑ ہے، نبی ہے، یا اللہ یہ بات کتنا انسان کو اگر اندر کچھ ہو دل میں، بالکل ننگے ہو گئے میاں بیوی، یا اللہ کپڑے اتار دیے اللہ نے، قرآن میں ہے ینزع عنہما لباسہما، جنت آسمانوں کے اوپر ہے، نیچے زمین پر اتارا۔ میاں بیوی کے درمیان 40 سال جدائی کی، کتنے سال؟ 40 سال جدائی کر دیا، ایک حکم۔ ہم روزانہ کتنے حکم توڑتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کمال کیا، آدم علیہ السلام نے ایک حکم توڑنے پر اتنا روئے 40 سال۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ یہ آنسو کی وجہ سے یہ گوشت ختم ہو گیا، دانت نظر آنے لگے تھے، 40 سال روئے تھے۔ رونا کو میرے پیارے بھائی بہت پسند ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع۔ جتنا بھی تم نے گناہ کیا ہے لیکن تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو، یا اللہ پھر میں ایسا نہیں کروں گا، اور ایک آنسو نکل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس آدمی کا دوزخ میں جانا ایسا مشکل ہے جیسے تنوں میں دودھ واپس پھر، بخاری شریف کی حدیث ہے، واپس نہیں جاتا ہے، اتنا۔ تو میرے پیارے بھائیو، زندگی اللہ بناتے ہیں اور دین سے بناتے، اور دین آئے گا کیسے؟ پچھلے شب جمعے بابر صاحب نے عجیب مثال دی، میں بیان میں بیٹھا تھا۔ وہ کہتے ایک آدمی، یہ توجہ سے سنو، زمیندارہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ تو بغیر زمین کے زمیندارہ ہو سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بغیر زمین کے؟ اس کے پاس ہل بھی ہے، بیل بھی ہے، سب کچھ ہے، اوزار، لیکن زمین اس کی نہیں ہے۔ اس طرح بغیر یقین کے، جب یقین، دل کا یقین صحیح نہ ہو، دین پر چلنا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یقین بنانے کے لیے دعوت ہے کہ زبان میں روزانہ یہ دعوت چلاؤ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، اور قربانی کے ساتھ یہ بولنا ہوگا ہمیں ہر جگہ اپنے ایمان کو۔ یہ آج مذاکرے میں کہا کہ ہم دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے کو دعوت دل و دماغ میں یہ رکھو کہ میں بھی ایسا ہوں، یا اللہ میرے دل سے بھی اس کا یقین نکالے کہ مال سے زندگی نہیں بنتی، اللہ زندگی بناتے، اور اللہ صحیح اعمال پر۔ ابھی بہت قیمتی بات مولانا محمد عمر پالن پوری نے بیان کی ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں، کہ رکاوٹ کیا آتی ہے اس محنت کے لیے۔ محنت کے بغیر تو دین نہیں آئے گا، اور دین کے بغیر زندگی نہیں، لیکن اس محنت میں رکاوٹ کیا آتا ہے؟ وہ معاش کا فکر ہے۔ کیا ہے؟ نکلوں گا تو دکان خراب ہوگا، ملازمت ہے، کھیتی باڑی ہے، بیوی بچے ہیں۔ یہ خدا کی قسم اتنی پکی بات ہے، مولانا پلن پوری صاحب نے فرمائی، ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، زمین آسمان بھی نہیں تھی، اس 50,000 سال پہلے زمین آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ایک مخلوق پیدا کیا، قلم، کہ لکھ دو۔ کیا لکھو؟ تقدیر۔ وہاں لکھ گیا ہے رزق، کم یا زیادہ وہ تمہارے لیے لکھا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اتنا پیارا حدیث ہے فضائل صدقات میں، صفحہ 97 پر۔ کون سی صفحے پر ہے؟ نبی علیہ السلام کا خالازاد بھائی ہے زبیر رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا زبیر، یہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا شملہ پکڑ کر کے ہلایا، زبیر بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ زبیر رضی اللہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔
تو ہماری نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبیر اللہ جب عرش پر جلوہ افروز ہو گئے تو اپنے بندوں کی طرح نظر رحمت کی اور یہ فرمایا اے میرے بندو تم میرے بندے میں تمہارا پروردگار ہوں یعنی پالنے والا ہوں تمہاری روزیاں میرے ہاتھ میں ہے تو اپنی روزیاں مجھ سے مانگو اور تم اب یہ بات بہت کی تم اپنے آپ کو اس چیز میں زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نہیں لی وما خلقت الجن والانس یہاں پر تفسیر مظہری نے لکھا ہے یا اللہ تو ہمیں قرآن کی محبت نصیب کرے قرآن کو سیکھنے کی اور یعنی ہم نے آپ کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ اپنا رزق خود پیدا کرو یا ہمارے مخلوق میں سے آپ خود تفسیر میں بلکہ ہم نے آپ کو عمل صالح کا مکلف بنا دیا ہے پس امر آخرت کے لیے آپ کو فارغ البال ہو کر کے کام کرنا چاہیے لکہ سڑی زڑا بالکل فاری بھی چدا کار خو میں شوا دا فارغ البال ہو کر کے کام کرنا چاہیے ذمہ داری اللہ نے دی دو واقعے ہیں پہلے بھی میں نے بیان کیے مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا ہٹک بہت بڑے آدمی گزرا ہے اس نے دعوت حق میں یہ قصہ نکل کیا ہے کہ اللہ پاک نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی کسی اتنے انسانوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے ابھی فرماتے ہیں روزانہ 3 لاکھ لوگ مرتے ہیں 10-20 سال پہلے پالن پوری صاحب نے فرمایا روزانہ 3 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں 2.5 لاکھ مرتے ہیں ابھی شرح زیادہ ہو گئی 3 لوگ پر کرونا نے بھی ہو 3 لاکھ تو ویسے بھی مرتے ہیں یہ تو اللہ نے پہلے سے وہ موت لکھا ہے تو اتنے انسانوں کی روح قبض کرتا ہے کسی پر بھی ترس بھی کھایا ہے کس سے کہہ رہا ہے اللہ پاک اسرائیل علیہ السلام نے کہا 2 بندوں پر بہت ترس آیا یا اللہ دل جلائے ایک کشتی پانی میں جا رہی تھی وہاں آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو ڈبو دو دریا سمندر میں اور وہ ڈوب گئی ایک عورت ایک تختے پر رہ گئی اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ خوف کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہو گیا ماں اور بچہ اور سمندر میں اور ایک تختے پر اور تو نے مجھے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو یا اللہ یہ بچہ بیچارہ کیا کرے گا اس بندے پر دوسرا ایک بادشاہ تھا شداد اس نے کے پاس بہت زیادہ مال تھا سونے چاندی علماء چلے گئے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے آپ اللہ کے نام پر خرچ کرو اس نے کہا پھر کیا ملے گا جنت وہ کہتا ہے میں دنیا میں جنت بناتا ہوں میرے ساتھ سونے چاندی کچھ زیادہ ہے پتہ نہیں 20 سال یا کتنے اتنی بغات اور وہ نہریں اور سب کچھ جب اس کو جواب آ گیا کہ ابھی تیار ہے دعوت کی بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ میں اپنی جنت کو دیکھ لوں جب ایک قدم اندر ایک باہر یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا کہ اس کی روح کو قبض کر دو یہ بیچارہ 20 سال کی محنت اور سونے چاندی لگایا اور ایک دن بھی اس میں نہیں گزارا اس پر ترس آیا اللہ نے کیا فرمایا اسرائیل کو پتہ نہیں اسرائیل ایک انسان پر 2 دفعہ آپ نے ترس کھایا ہے یہ وہی بچہ تھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رزق کون دیتا ہے نہ باپ ہے نہ سمندر میں اللہ نے کیسے درجہ بتایا اتنا سونے چاندی دی دیا کہ دنیا میں جنت بنایا لیکن بدبخت نے اللہ کے ساتھ وہ کر دی ہم کہتے بچوں کو پالتے اس کو کس نے پالا بتاؤ کوئی رشتہ دار نہیں پالنے والا دوسرا قصہ ہمارا ہدایہ کا شرح ہے اشرف الہدایہ اس میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں ایک انگلی وہ انگوٹھی آئی کیا آئی اس میں ایک شیر اور شیرنی اور انسانی چھوٹا بچہ دودھ پینے والا اس کی تصویر تھی انگوٹھی پر حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر نے اس انگوٹھی کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس انگوٹھی کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کو دے دیا
یہ کتاب نے تو اسی بنیاد پر لکھا ہے کہ اتنا چھوٹا تصویر ہو کسی بٹن پر یا وہ کہ آدمی کھڑا ہو اور زمین پر وہ تصویر رکھا ہو تو اس کے شناخت نہیں ہوتی کہ اس کا ناک کہاں ہے، بہت چھوٹا ہو تو یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر ناجائز ہوتا تو حضرت عمر اس کو توڑنے کا حکم، لیکن توڑنے کا نہیں دیا۔ لیکن یہ حضرت عمر رویا کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک پیغمبر گزرا ہے دانیال علیہ السلام۔ کیا ہے؟ دانیال علیہ السلام۔ اس کے زمانے میں بھی فرعون جیسا ظالم بادشاہ تھا۔ نجومیوں نے اطلاع دیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارا تختہ الٹا کرے گا، تو وہ بچوں کو زندہ ذبح کر رہا تھا۔ تو دانیال علیہ السلام کی ماں پیغمبر گزرا ہے، جب یہ پیدا ہوا بہت خوف کی وجہ سے جنگل میں چھوڑ کر کے کہ میں ادھر جنگل میں درندے کھائے اچھا ہے، لیکن میرے سامنے میرا بچہ ذبح کر رہا ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ چھوڑتا تو نہیں ہے بادشاہ، تو کیا کروں؟ تو جنگل میں میرے آنکھوں سے اوجھل ہو۔ لکھا ہے کتاب میں جب چھوڑ کر کے اللہ نے شیر بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ شیر پر کس کی حکومت ہے؟ شیر کسی کو کاٹ سکتا ہے اللہ کا ارادہ نہ ہو؟ شیر بھیجا جو اس کی رکھوالی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کی رکھوالی کرتا ہے، دوسرے مزید جانوروں سے بچاتا ہے۔ اور شیرنی بھیجی جو اس کو دودھ پلا رہی، شیرنی بھیجی اس کو، اس ذریعے سے اللہ نے اس کو جوان کر دیا۔ تو جب یہ بڑا ہو گیا تو اس نے اپنا لڑکپن کا تصویر اور شیر شیرنی اسی بنیاد پر انگوٹھی میں بنایا کہ اے دانیال کبھی وہ ذات کو بھول نہ جاؤ جس نے تمہیں ایسے حالت میں پالا ہے کہ تمہاری زندگی کی کوئی صورت نہیں تھی، ایسے رب کو کبھی ناراض نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے بنائی تھی کہ میں ہر وقت اللہ کے شکر میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تو اس کو کس نے پالا؟ تو ہمیں کون پالتا ہے؟ نہیں، ہمیں دکان پالتا ہے۔ تو وہ لکھا ہے پھر وہ حدیث زبیر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے زبیر اللہ پاک جب عرش پر جلوہ افروز ہو گئے تو اپنے بندوں کی طرح نظر رحمت کیا اور کہا اے بندو تم میرے بندے ہو، میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نہیں لی، یعنی رزق وغیرہ۔ پھر فرمایا اے زبیر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو لوگوں پر خرچ کرو تاکہ میں تم پر خرچ کروں، تم لوگوں سے باندھ کر کے نہ رکھو تاکہ میں تم کو سے باندھ کر، تم خزانہ جمع کر کے نہ رکھو تاکہ میں تم سے خزانہ۔ پھر لکھا ہے وہی ایک حدیث ہے لمبی، اور پھر فلے کہ رزق کا دروازہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، رزق کا دروازہ زمین میں نہیں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، جو نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو، اس میں سے ہر انسان کے لیے رزق اللہ پاک کی طرح سے اتارا جاتا ہے، اس کی نیت کی بقدر، اس کی اخراجات کی بقدر، اس کے عطا۔ جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ، جو کم خرچ کرتا ہے اس لیے کم، جو روکتا ہے اس سے روکا جاتا ہے۔ اے زبیر خود بھی کھلاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، باندھ کر کے نہ رکھو۔ اور عجیب اے زبیر اللہ پاک خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے، یہ توجہ سے سنو، اللہ خرچ کرنے کو اور روکنے کو، اور خرچ کرنا یقین کی وجہ سے، میں نے کہا بنیاد یقین ہے، یقین زمین ہے زمیندارے کا، دن پر چلنے کا کہ یہ خرچ کروں گا اور اللہ اور دے گا، اگر شک میں ہو کہ یہ خرچ کروں گا پھر میں کہاں سے کہوں گا، یہ تو شک ہے۔ خرچ کرنا یقین کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بخل جو ہوتا ہے جو آدمی وہ شک کی وجہ سے۔ پھر بہت پیاری بات لے کے، یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یقین والے کہاں نہیں جائیں گے اور شک والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اے زبیر لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، اللہ فرماتے تم لوگوں کے ساتھ آسانی پیدا کہ میں تمہاری لیے۔ میرے پیارے بھائیو آج کے کم از کم بیان میں اتنا تو فیصلہ کرو کہ میں کسی کو سختی میں نہیں ڈالوں گا، میرے زبان ہاتھ سے کسی مسلمان کو، خدا کی قسم اللہ آپ کے لیے اتنا آسانیاں پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ مخلوق خدا کو تکلیف نہ دو، تم لوگوں کو آسانی پیدا کرو، اللہ فرماتا ہے تاکہ میں تمہاری لیے آسانی پیدا کروں، تم لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو تاکہ تم کو میں مشقت میں نہ ڈالوں۔ اے زبیر اللہ پاک تقوی کو پسند کرتا ہے، ہاں، اور
نجائز چیز آنے سے بریک لگ جائے، نجائز چیز آئے اسے بریک لگ جائے۔ چند باتیں اور ہے، آخر میں فرمائی یہ میری نصیحت ہے تم کو، یہ اللہ کی نصیحت ہے مجھے اور میری نصیحت ہے تم کو، جو اس پر عمل کرے گا ایک حدیث پر وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کی جائے گا، گارنٹی، ایک نبی کی بات گارنٹی ہے۔ تو رزق اوپر سے ہے، رکاوٹ یہ چیزیں بنتی ہے کہ بھائی ہم کھائیں گے کہاں، اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام نے تبوک کے موقع پر تیار فصلی چوڑی، بالکل پکے ہوئے کجیر، یہودوں کے قرضے، حکم ہوا 100% نکلو۔ جب نکلے، مولانا احسان صاحب سوات میں آئے تھے، میرا دورہ حدیث تھا 83-84 کی بات ہے، منگورہ میں چلی کے لیے، وہ فرماتے ہیں صحابہ نے دین کے لیے تبوک کے کجوروں کو چھوڑا، ابھی قیامت تک مدینے کے کجوریں ختم نہیں ہوتی۔ تم اللہ کے لیے چھوڑو گے، اللہ اس کو ضائع کرے گا۔ اللہ بہت غیرت والے ہیں، تم اللہ کے نام پر غیرت کرو گے۔ ایک دوسرا واقعہ سن، سلیمان علیہ السلام جہاد میں 1000 گھوڑے اس کو ملے تھے، تفسیر میں لکھا ہے کتنے؟ 1000 گھوڑے۔ اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں تھی، کاریں، یہ گھوڑے سواری تھی۔ اس سے پہلے اس کا تخت مسحر نہیں تھا، گھوڑوں پر سواری، اونٹوں پر سواری، وہ زمانہ تھا۔ تو ایک دن ان گھوڑوں کے معائنے میں لگ گئے، دیکھنے لگے، بڑا خوش ہوتے، میرے ساتھ ایسے سواری ہے۔ وہ دیکھتے دیکھتے اس کی وہ عصر کی نماز چلی گئی یا وظیفہ، تفسیر نے دونوں چیزیں لکھی ہے، وہ عبادت کا وقت خراب ہو گیا۔ تو غیرت آیا کہ یہ گھوڑوں نے میرے اللہ کے ساتھ میرا تعلق کاٹ دیا، ان گھوڑوں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ 1000 گھوڑوں کی گردنیں، فتفقا مسحا بالسوق والا گردنیں کاٹتا ہے، پنڈلیاں کاٹتا ہے، ایک جگہ میں 1000 گھوڑوں کو قربان کر دیا کہ انہوں نے میرا دین کو۔ اللہ نے فرمایا ہے نبی تو غیرتی، میں تجھ سے زیادہ غیرت والوں، پہلے گھوڑوں پر جاتا، ابھی تمہارا تخت ہوا پر چلے گا۔ مدنی مسجد میں 2004 میں ہم زمبابوے جا رہے تھے، تو مدنی مسجد میں مولانا احمد صاحب کا بیان تھا، بہت عام آدمی نہیں ہے مولانا، بڑا تحقیق، گہرا علم۔ وہ فرماتے چھوٹا تخت نہیں تھا، یہ تو معرف القرآن میں، اس تخت میں 6 لاکھ کرسی آتی تھی۔ کتنے؟ دنیا کے سب سے بڑے جہاز میں 500-600 سواریاں زیادہ سے، وہاں کتنے؟ اور وہ پیسنجر گاڑی کے رفتار پر نہیں تھی۔ مولانا احمد صاحب 2004 میں مدنی شب جمعے کے بیان میں کہ وہ 38,000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے چلتی تھی۔ دنیا والوں نے تیز ترین جہاز جب بنایا 16,000 میل، وہ جل گیا، نہیں چل سکا، لیکن وہاں یہ کس ایمانی غیرت پر؟ ہاں، تم اللہ کے لیے چھوڑو گے، اللہ پاک تمہیں ایسا چمکائے گا۔ صحابہ کو اللہ نے سمندروں کو مسخر کر دیا، حکومتیں دی، وہ کافروں کی بچیاں ان کی باندیاں بن گئی، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ بس یہ امتحان ہے، امتحان ضرور ہے، ظاہر میں دکھائی دے گا کہ نکل گیا، الشیطان یعدکم الفقر، یہ تو چلا جائے گا، لیکن یقین ہو میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوا، اللہ مجھے ضائع نہیں کر دیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے کو چھوڑا، کہاں پر چھوڑا؟ یا اللہ، تھوڑا سا آدمی دماغ پر بوجھ ڈالے، کوئی زندگی کے اسباب ذرا بھی نہیں ہے، وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں، سبز گاس بھی نہیں، بے وادن اور شیرخوار بچہ، اور ایک ایسی عورت جوان خوبصورت جو ایسے بیابان میں، اور مہینے کا سفر، اللہ کا حکم ہے چھوڑو۔ یہ بیوی کا حق نہیں تھا، یہ حقوق بتائے کس نے؟ اللہ نے۔ لوگ کہتے ہیں بیوی کا حق نہیں ہے، باپ کا حق نہیں ہے، یہ نبیوں کے واقعات اللہ ہمارے لیے بیان کرتا ہے، قرآن میں ولیوں کے واقعات نہیں، نبیوں کے واقعات، اس امت سے نبیوں کا کام لینا تھا۔ ہاں، تو پھر اللہ نے ضائع کر دیا، مکے جیسا شہر بنایا، اور ان کے برکت سے اللہ نے، بار بار میں کہتا ہوں معرف القرآن میں، جب دل میں تو تھا محبت تھی بیوی اور بچے سے، ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے غائب ہو رہے تھے، واپس شام جا رہے تھے، تو یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا،
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یا اللہ تیرے لیے چھوڑا ہے، کوئی محبت میں کمی نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. یا اللہ ان کو، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرح پھیر دے اور ان کو میوے دے. 5,000 سال ہو گئے. ابھی پچھلے سال تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بیت اللہ جانا نہیں ہوا، ورنہ بخیل آدمی 4 لاکھ روپے لگاتا ہے ورہ پہنچا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ لوگوں کے دل اس طرح، اور ایسے میوے ملیں گے مکے میں کہ کہاں ملیں گے نہیں. ہر قسم کا میوہ مکہ. یہاں مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک نکتہ بیان کیا ہے، تعمیل حکم کے بعد دعا اس کے دربار میں رد نہیں ہوتی. تم اللہ کا حکم پورا کرو، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، پھر دیکھو کہ اس دعا کا کیا حل ہے. تعمیل حکم کے بعد دعا اس کے دربار میں چھوڑ دو تم اللہ کے آسرے پر، پھر دیکھو تمہارے کام بنتے یا بگڑتے. بالکل شک نہ کرو، اگر شک کرو گے تمہارے ایمان کی کمی ہے. ظاہر میں سب کچھ تھوڑا سا تو آزما ہوا، تو یقین کے بغیر آدمی دین پر، اور یہ یقین پیدا ہوتا ہے ایک تو دعوت سے. مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے سب سے زیادہ یقین پیدا ہے جو ہر حال میں نکلتا ہے. دین کا تقاضا آتا ہے، اس سے یقین میں. نماز کے لیے دکان بند کر دے، اس سے بھی تھوڑا یقین. حج کے لیے بند، لیکن تبلیغ کا تقاضا اچانک آئے. جیسے آپ آئے شبی جمعے کے لیے، ابھی کل سے میں چلے کا، جو چلا دے گا اللہ پاک اس کو ایمان ایسی تیزی سے بنائے گا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچے گا. ہاں تو یقین اور نبی کی سنتیں، ہاں نبی کی سنتوں کو اپناؤ. ہاں یہ میرے پیارے بھائیو، اس دور میں میں کیا ہوں، لیکن بہت ہم زیادتی کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمارے ایک شاگرد ہے بنو کا یسین، اس نے چند مہینے پہلے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ گھر کے سامنے کھڑے ہیں، ایک لڑکا سائیکل پر جا رہا ہے اور کوٹ پتلون پہنی ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کو اشارہ کیا، سائیکل بھی 2 ٹکڑے، بچے بھی 2 ٹکڑے. وہ کہتے تیزی، میں نے کہا یا رسول اللہ روک دے، نہیں، انہوں نے کہا میرے دل کو جلایا ہے. لوگ نبی کی طریقوں کو نہیں دیتے. یہ بات میں معافی چاہتا ہوں، خاص کر دیندار لوگ بھی سر کے بال یہ نہیں پوچھتے علماء سے کہ نبی علیہ السلام نے سر کے بال کا کیا حد بتایا ہے. کچھ سر کے بال بھی نبی کی سنت کے خلاف بنانا حرام ہے. وہ یا تو سب کو چھوڑو یا سب کو کاٹو، کچھ چھوٹے کچھ بڑے. یہ بال نبی نے صاف حدیث ہے، ایک بچی کی چھوڑنا، بالغ بچی کی بھی پسند نہیں کیا. بھئی فیشن کو دیکھتا ہے کہ لوگ کیسا کرتا ہے، نبی کو کوئی نہیں دیکھتا کہ ہمارے نبی نے کیا بتایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قمیص آدھا پنڈلی تک، وہ کپڑا شلوار یہاں تک کپڑا. لوگوں نے کہا کہ تمہارے قوم میں تو کوئی ایسا نہیں. اس نے کہا میں قوم کو نہیں دے گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں. اس کو دیکھو خدا کی قسم، پھر حوض کوثر پر تمہیں گلے لگا کر کے پانی ہے. جو نبی کی محبت کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت میں نبی کے ساتھ قریب ہوگا. ہمارے استاذ تھے، سنت کے خلاف کوئی چیز دیکھتے تھے جیسے آگ لگ جاتی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی بھی ہمارا عقیدہ ہے ہمارے لیے قبر میں پریشان، دنیا میں رویا ہے، قیامت میں ہمارے لیے روئے گا. لیکن امت اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتے ہیں. بعض دیندار گھرانوں میں مجھے بڑا دکھ آتا ہے، ان کی اولاد کی لباس ہے، چھوٹے بچوں کو آدھا لباس ہے ابھی سے اور یعنی سے کہتا ہے. ہاں نبی کے سنتوں کا اہتمام کرو، دنیا میں برکتی ہوگی. نماز پر کوشش کرو. میں نے پچھلے بھی شاید بتایا، مجھے ابھی 1 ہفتہ پہلے بڑا دکھ ہو گیا. یہ میری مسجد میں میں امام ہوں، ظہر کے صف نماز میں میرے ساتھ جتنے نمازی تھے 2 صفے 3، پھر میں وہاں کتاب کا مطالعہ کرتا، 2/3 1/3 نے میرے ساتھ نماز، 2/3 لوگ اکیلا اکیلا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اکیلا پڑھنے کو ذرا بھی گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ ابو بکر وراق فضائل صدقات میں
فضائل حج میں مولانا زکریا صاحب نے لکھے، یہ حج کے لیے جا رہے تھے، اس زمانے میں جو قافلے جاتے تھے، پہلے قافلے پر کہا کہ مجھے حج سے واپس کر دو، مجھے حج سے، لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، حج کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے کہا مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے۔ کتنے؟ لوگ حیران ہو گئے کہ 700 کبیرہ گناہ تو ایک فاسق فاجر آدمی سے بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو شیخ المشائخ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کی جماعت کی نماز رہ گئی تھی۔ وہاں آپ خود دیکھیں فضائل حج میں کتاب میں، مولانا زکریا سے معمولی آدمی نہیں ہے، شیخ الحدیث، اس نے لکھا ہے کہ ایک حدیث ایسا ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے 700 بڑے بڑے گناہ، 700 حد چھوڑ دیا۔ اور آج مسلمان سے جماعت کی نماز رہتے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ گناہ بھی نہیں سمجھ۔ حالانکہ حسن الفتویٰ میں لکھا ہے آدمی جماعت سے رہ جائے اس کو چھپ کے کہاں نماز، مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھائی جماعت کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، دیکھو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہم جیسے انسان گزرے ہیں، 40 سال میں ایک تکبیر اولیٰ نہیں ہوا، ہم ایک دن میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں۔ اور نماز تھوڑا سا میرے پیارے بھائیوں، اس مسجد میں علماء بھی ہوں گے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ رکوع سجدہ صحیح کرنا ہے۔ ہمارے پیر صاحب کسی بزرگ کا حوالہ دیتے تھے، رکوع سجدہ صحیح ہونے سے اللہ پاک عقل سلیم نصیب کرتا ہے، عقل جس کی وجہ سے اللہ پاک کا علم نازل ہوتا ہے، عقل سلیم۔ رکوع آرام سے، رکوع سے اٹھو، کم از کم ایک تسبیح مقدار کھڑا ہونا، صرف کھڑا نہیں ہے، پھر کھڑے رہنا۔ سجدوں کے درمیان سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ جتنا، تھوڑا سا، جس کو جلسہ کہتے ہیں، قوم جلسہ، یہ ہمارے مذہب میں تو واجب ہے، دوسروں میں فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی پر نماز دہرایا ہے، اور بخاری میں حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا رکوع جیسے ہم ٹھکرے مانتا ہے تیزی سے، تو فرمایا ما صلیتا، تم نے یہ نماز پڑھی ہی نہیں، ولو مت علی غیر فطرت الاسلام، اگر تمہاری موت اس حالت میں ہی، تمہارا موت بھی اسلام پر نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور موت بھی اسلام پر نہیں۔ تھوڑا نماز پر کوشش کرو۔ قاسم نانوتوی چھوٹے معمولی عالم تھے، وہ ہر نماز سے پہلے 1 گھنٹہ نماز کی تیاری میں لگ جاتے۔ مجھے غصہ آتا ہے، ہمارے شورا والی بھی ادھر تکبیر اولیٰ ہوتے ادھر باتیں کرتا ہے، نماز سے پہلے تو 5-10 منٹ آ کر یا اللہ تو مجھے صحیح نماز پڑھوا دے، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ نماز تمہاری ساری پریشانیوں کا حل ہے، لیکن نماز پر کچھ تو وقت لگاؤ، وضو صحیح کرو، جتنا وضو میں خشوع ہوگا نماز میں ہوگا، وضو کی دعائیں پڑھو، اسراف نہ کرو۔ یہ بار بار میں کہتا ہوں، یہاں 1.5 مہینہ پہلے باہر بیان تھا، میں ادھر وضو کے لیے جا رہا تھا، آپ جیسے آدمی نے مجھے کہا آپ کے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ملا۔ ایک، آپ وضو میں پانی کم استعمال، میں 2 لوٹے وضو میں استعمال، ابھی آدھا لوٹے پر وضو کرتا ہوں، میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت دی، اور دوسرا 300 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھتا ہوں، میرا کوئی کام اٹکتا نہیں۔ یہ وعدے ہے، استغفار پر سارے پریشانیوں کے وعدے، نہیں پڑھتا ہے کوئی۔ تو میرے پیارے بھائیو، نماز پر محنت کرو، علماء سے سیکھ لو، نماز ترجمہ سیکھو۔ یا اللہ تھوڑا سا تو یہ مشق کر لو، آج یہ مجمع جب سجدے میں جاؤ اتنا معنی تو سیکھو، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ دل و دماغ میں لاؤ، جیسے میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں کے درمیان رکھا ہے۔ اپنا حدیث میں ہے، وہ کنز العمال میں نے دیکھی ہے کہ سجدہ آدمی لگاتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کے قدموں کے درمیان سر لگایا، عاجزی کے لیے۔ پھر یہ کہو سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کوڑ سے پاک ہے، ربی میرا رب ہے، رب منا ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اعلیٰ تو بلند ہے، تم تو سارے دنیا کی یا اللہ میری ضرورتوں کو بھی پورا کر، دل میں اپنی ضرورتیں پیش کرو، دین کی بھی دنیا کی بھی۔ سجدہ بھی لگایا ہے، اور یہاں بیٹھا ہوا ہوگا ہمارا ساتھی ہے، ابھی سروزے میں پچھلے گنڈیالی میں گئے، اس نے کہا کہ یہ کارخانے کا مالک نوجوان الگ، اس نے کہا کہ میں سجدے میں 7 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں، مجھے سجدے میں بڑا مزہ آتا ہے، یعنی نوافل میں سنتوں میں تھوڑا یہ 3 مرتبہ تو کم ہے، مزہ آتا ہے آدمی سجدے میں۔ ایسے لوگ تھے کہ پوری رات سجدے میں گزارتے تھے، سجدے میں تھوڑا وقت لگاؤ،
नफलों में, और दिल दिल में दुआ मांगो अपनी दुनिया ज़रूरतों के लिए, अल्लाह रब तो मेरी ज़रूरत बल और तो कोई है ही नहीं, मेरी ज़रूरतों को पूरा करो। उलमा की कदर करो, अल्लाह पाक तुम्हारे औलाद को आलिम बनाएगा। हाँ, अभी हम डरते हैं, तबलीग वाली भी बच्चों को आलिम नहीं बनाते। हालांकि लिखा है कि एक आलिम, मारिफुल कुरान ने तफसीर मजहरी के हवाले से फला तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़ीन के आयत में की तफसीर में लिखा है, एक आलिम इतने इंसानों की शफात करेगा जितने आसमान में सितारे हैं, भूख से नहीं मरवाएगा, रिज़्क़ तो अल्लाह देते हैं। और जो इल्म, आज हमने मसनद इमाम आज़म में हदीस पढ़ी, मन तफ़क़्क़ह फ़ी दीनिल्लाह, जिसने दीन का इल्म बाअमल हासिल किया, हाँ, कफ़ाहुल्लाहु मुहिम्महु, अल्लाह उसकी सारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी होगा। वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा कि उसको वह हम गुमान भी नहीं, भूख से नहीं मरवाएगा। हाँ, हाँ। और जो आदमी उलमा की कदर करता है, अल्लाह ज़रूर उनके औलाद में आलिम पैदा करते हैं। उलमा को तबलीग ज़ुबान से न समझाओ, उनकी खिदमत करो, हाँ, हमली तबलीग करो। और हाँ, थोड़ा वक़्त अल्लाह के साथ तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करो। यानी अब्दुल वहाब साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। वो कहते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम ने जितना लोगों से कहा, इससे ज्यादा अल्लाह से कहा। अपनी ज़रूरतों को ये मश्क करो, 15-20 मिनट 24 घंटे में कोई किसी वक़्त में दुआ मांगना शुरू करो। या अल्लाह मैं तो बड़ा गंदा हूँ, या अल्लाह ऐसा हूँ, या अल्लाह तू मेरी ज़रूरत छोड़ो नहीं, अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलेगा। करून को भी, या अल्लाह ये बात इतनी प्यारी है, करून जैसे बदबख्त के नबी पर बदकारी का तोहमत लगाया मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो मूसा अलैहिस्सलाम सुजदे में गिर गए। अल्लाह ने कहा ज़मीन को हुक्म दो पकड़ेगा। करून जब पकड़ने लगा, ज़मीन ने चीखे मारने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़मीन और पकड़ो और अंदर। अल्लाह ने वही भेजी, ए मूसा, करून ने आपके सामने बड़ी चीखे मारी, आपने माफ़ नहीं, मेरे ज़ात की कसम, गर मुझे इतना पुकारता मैं उसको ज़रूर। तो जब करून को माफ करता है, इतने बदबख्त तो हम नहीं है, गुनाह भी किया, अल्लाह से मायूसी नहीं है, वो तो करीम ज़ात है। तौबे में 4 शर्तें पूरा करो, बिल्कुल गुनाहों से ऐसा पाक हो गई जैसे माँ के पेट से। पलनपुरी साहब ने कितनी शर्तें, जो पहले गुनाह किए हैं मालूम है, उस पर दिल में नदामत हो, फौरन जो समझता है कि ये अल्लाह की नाफरमानी है उसको छोड़ो, आइंदा न करने का अज़म करो, फिर भी हो जाए हैरे, लेकिन तौबा करते वक्त दिल में हो कि नहीं करूंगा। और जो हुकूक है उसके अदा करने में लग जाओ। हुकूक अल्लाह है, नमाजी चूड़ी है, उसको कज़ा लेना, और लोगों के हक है या माफ़ करवाओ या अदा करो। ऐस तौबे से, बिल्कुल पक्की बात है, इंसान गुनाहों से ऐसा पाक होता है जैसे माँ के पेट से बच्चा, उस पर कोई गुनाह नहीं होता। किस किस की नीयत है ऐसे तौबे का, कर लो मेरे प्यार। खुदा की कसम, ये सारे परेशानी इसी वजह से आता है। अगर हम सही तौबा करें, हाँ, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, सारे अल्लाह के सामने रुजू करो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। हाँ, हाँ, मखलूक खुदा के साथ यानी इबादत अमाल की हिफाजत हुकूक से होती है कि हम पर किसी का हक ना हो। हाँ, किसी इंसान, जानवरों की भी हुकूक है। ये सिफात पैदा करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, दरख्वास्त है फौरन ना उठो। सवाल करते हैं तबलीग में क्यों नहीं, वो डंडा नहीं है, जारी है, न जोर का है न जर का है। ये दरख्वास्त करता हूँ, फौरन ना उठे। कम से कम 1-2 तकाजे तो सुन लो कि ये बयान किस लिए हुआ, फिर जाओ। लेकिन 5 मिनट मैं सवाल करता हूँ, 5 मिनट घड़ी देखो, 5 मिनट तक तो कोई ना उठे। हाँ, जज़ाकुमुल्लाह। अभी बताओ भाई, माशाअल्लाह, अभी कल से चिल्ला 4 महीने के लिए, 4 महीने हर आदमी के लिए ज़रूरी है। और जो नकद निकलेगा तो अल्लाह की मदद नकद आएगी।